اچھا، ایک حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے جو حدیث پائے بڑی معتبر کتاب میں صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اللہ کی قسم میں تمہارے اوپر اپنے بعد شرک کا خطرہ محسوس نہیں کرتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث۔ اب ظاہر سی بات اس حدیث پر ہمارا ایمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو آپ نے جو یہ فرمایا کہ مجھے تم پر شرک کا خطرہ نہیں ہے، خوف نہیں ہے، تو یہ بدعتی لوگ یہ دلیل پیش کرتے، دیکھو صحیح بخاری میں حدیث آ گئی کہ مسلمان شرک نہیں کر سکتے، اب میرے بعد تم شرک میں واقع نہیں ہوگے، یہ حدیث دلیل ہے۔ تو حدیث کو ہم سمجھیں گے، محدثین نے اس حدیث سے کیا سمجھا، سلف صالحین نے اس حدیث سے کیا سمجھا۔ اکثر و بیشتر یعنی محدثین اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں یہاں مراد یہ ہے کہ مسلمان بالاجماع اجماعی طور پر مسلمان شرک نہیں کریں گے، اجماعی طور پر۔ جیسے آپ کو میں ایک دو قول ذکر کرتا ہوں، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح بخاری کی معتبر کتاب ہے فتح الباری، صحیح بخاری کی شرح انہوں نے لکھی ہے، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بالاجماع تم شرک نہیں کرو گے، یعنی مسلمان شرک تو کریں گے انفرادی طور پر، جماعتی طور پر بعض لوگ شرک کریں گے، لیکن بالاجماع مسلمان شرک نہیں کریں گے۔ ابھی میں اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں بالاجماع کسے کہتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ بالاجماع تم مرتد نہیں ہوگے، یعنی اسلام سے پورے کے پورے مسلمان مرتد کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بات جو ہے حنفی عالم علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بالاجماع تم شرک نہیں کرو گے، یہ حنفی عالم لکھتے ہیں۔ یہی بات ایک بریلوی عالم غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں کہ مسلمان بالاجماع شرک نہیں کریں گے، بعض لوگ کر سکتے ہیں، بالاجماع نہیں کریں گے۔ بالاجماع کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی طور پر پوری ملت اسلامیہ شرک میں واقع نہیں ہوگی۔ ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ایک جماعت حق پر رہے گی، وہ جماعت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، حق پر قائم ہے، حق پر چلی آ رہی ہے، کتاب و سنت کی دعوت دے رہی ہے، وہ جو جماعت حق ہے، جو طائفہ منصورہ ہے، جو جنت میں جانے والی جماعت ہے، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں ہوں، جس طریقے پر میرے صحابہ کرام چل رہے ہیں، تو وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ اور چلنے والی جماعت قیامت تک اہل توحید رہے گی اور حق پر قائم رہے گی، یہ جماعت کبھی بھی شرک نہیں کرے گی۔ یعنی اجماعی طور پر پورے کے پورے مسلمان شرک نہیں کریں گے، کچھ مسلمان حق پر رہیں گے، ایک جماعت حق پر رہے گی، وہ کبھی بھی شرک نہیں کرے گی۔ اس جماعت کے علاوہ جو دوسرے فرقے ہیں، دوسرے مسلک ہیں، دوسرے جو ہے گروہ ہیں، ان میں شرک آ سکتا ہے، ان میں شرک پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ قطعی طور پر صحیح ہے کہ پورے مسلمان کبھی بھی قیامت تک مرتد نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی بھی پورے مسلمان مشرک نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی بھی پوری مسلمان کمیونٹی کافر نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک جماعت تو باقی رہے گی جو قیامت تک حق پر ڈٹی ہوئی اور چلتی ہوئی رہے گی، جیسا کہ حدیث کے اندر بھی، صحیح حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، یعنی میری امت کا ایک گروہ، ایک طبقہ حق پر ہمیشہ برابر قائم رہے گا، یہ آپ کا فرمان ہے، اور یہی وہ طبقہ ہے جو کبھی بھی شرک میں واقع نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک یہ بھی شبہہ پیدا کیا جاتا ہے کہ قبر پرست لوگ دنیا میں تو بہت ہیں، قبر کو ماننے والے، قبر کی پوجا کرنے والے، مزار بنانے والے، تو یہ جن کی تعداد زیادہ ہے، جو کام زیادہ ہو رہا ہے دنیا میں، وہ کام صحیح ہے۔ تو کسی چیز کے صحیح ہونے کی حق پر دلیل نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز تعداد میں زیادہ ہو تو وہ حق پر ہے، ایسی چیز صحیح نہیں ہو سکتی۔ حق اور ناحق کی تمیز کے لیے ہم اپنی عقل کو نہیں لگائیں گے، کسی کی عقل کا استعمال نہیں کیا جائے گا، بلکہ قرآن اور حدیث کو دیکھا جائے گا۔ قرآن و حدیث میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ حق ہے۔ دنیا والے اگر پوری دنیا مخالف ہو جائے، پوری دنیا غلط بات کہے، لیکن قرآن کسی ایک چیز کو حق بیان کرے تو وہ حق ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ پوری دنیا جو قرآن کے خلاف بیان کرے تو وہ ناحق ہے، وہ غلط ہے۔ تو ہم اکثریت کو یا لوگوں کی عقلوں کو یا لوگوں کی باتوں کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ یہ دیکھیں گے قرآن اور حدیث میں کیا آیا ہے، قرآن و حدیث میں کیا بیان کیا گیا۔